Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا عنوان ہے اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم کلام اللہ کی اس آیت کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ تو اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے جسموں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ موٹے ہیں یا دبلے ہیں، لمبے ہیں یا ناٹے ہیں، صحت مند ہیں یا بیمار ہیں۔ اسی طرح نہ تو صورتوں اور چہروں کو دیکھتے ہیں کہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے۔ اسی طرح نہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے، اونچا خاندان ہے یا نیچا۔ اسی طرح نہ تو مال دیکھتے ہیں کہ صاحب مال ہے یا فقیر ہے، بلکہ اللہ کی نظر انسانوں کے قلوب، دلوں پر رہتی ہے، کیونکہ اللہ کا اپنے بندوں سے رشتہ جو ہے وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے جس کا دل جتنا پاک صاف ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ متقی و پرہیزگار ہوگا، اور جو پرہیزگار ہوگا وہی اللہ کے زیادہ قریب اور محبوب ہوگا، اس لیے کہ مدار پورا دل کی حالت پر ہے۔ بہت سے انسان بظاہر نیک سیرت نظر آتے ہیں مگر ان کے ظاہر اور باطن میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مثلا دو شخص ہیں، ایک ساتھ ایک ہی صف میں ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، مگر ان دونوں کی نمازوں میں اتنا فرق ہوتا ہے جتنا مشرق و مغرب میں ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کے دلوں کی حالت مختلف ہے۔ ایک غفلت کے ساتھ کھڑا ہے بلکہ بالکل ریاکار ہے یا اس سے دنیا مقصود ہے، اور دوسرا پورے استحضار کے ساتھ نماز میں کھڑا ہے اور مقصود اس کی نماز سے اللہ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ تو ان دونوں میں بڑا فرق ہو گیا، اور معتبر اللہ کے حضور دل کی حالت ہے۔ جو دل میں ہوگا اسی پر اللہ کی یہاں فیصلے ہوں گے، اور قیامت میں جزا سزا بھی اسی پر ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، بے شک وہ اسے پھر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ تو باطن اگر درست اور صالح ہے تو پھر آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر اس کے علاوہ دوسری صورت ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے خیر سے پوری طرح ہاتھ دھو ڈالے ہیں۔ اس بات کو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر انسان کے دلوں پر ہوتی ہے، اور قیامت میں فیصلے بھی انسانوں کے دلوں کی حالت کے مطابق ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئیں گے، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ کے سامنے بے عیب اور قلب سلیم یعنی سالم دل لے کر آئے گا۔ یعنی آخرت میں قیمت قلب سلیم کی ہوگی،
اور دنیا میں اللہ کے مخلص بندے وہی ہیں جو قلب سلیم رکھتے ہوں. لہذا دل جو ہے وہ منظر رب ہے، اسے اچھی نیتوں اور اچھے عزائم کے ذریعے پاک صاف رکھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ بے شک انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی جب اصلاح ہو جاتی ہے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جاتا ہے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے. خبردار ہو جاؤ کہ وہ دل ہے، کہ اگر دل پر محنت کر کے اس میں صلاح و تقوی پیدا کر لیا گیا تو جسم اور اس سے نکلنے والے اعمال پوری طرح صلاح و تقوی والے ہوں گے. اور اگر دل میں صلاح نہیں، فساد ہے، تو ظاہری اعمال بھی صلاح سے خالی ہوں گے. اگرچہ شکل اعمال کی نظر آئے گی مگر مقصود ان اعمال سے جو رضائے الہی ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. اس بات کو قرآن کریم ایک جگہ اس طرح بیان کرتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تک نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، البتہ اس کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اگرچہ یہ آیت قربانی کے بارے میں ہے مگر اعمال تو سارے ایک ہی ہے، اور مقصد اس سے یہ ہے کہ اجر تو تمہارے اخلاص و نیت تقرب پر ملتا ہے، اور جس درجہ اخلاص نیت کا ثبوت دو گے اسی درجہ کا تمہارا تقوی ثابت ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو دل کی اصلاح کرنے کی اور اس میں تقوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان باتوں کو سننے کے بعد اپنے دوست احباب تک پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھیں.